السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ یہ سخت گرمی کا پیریڈ چلا ہے پاکستان میں، تو آج تھوڑی سی ہوا بھی تھوڑی سی چل پڑی ہے اور کلاؤڈز بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کرے رحمت والی بارش ہو۔ میں نے تھوڑا سا ٹک ٹاک کو جوائن کر لیا، ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم پہ آ گئی، اور وہ بھی میں کیوں آ گئی کہ ایک دوست نے مجھے کہا کہ تم ٹک ٹاک پہ اپنی چیزیں شیئر کرو نا، پوئٹری وغیرہ۔ تو میں نے اسے کہا تھا کہ ٹک ٹاک اچھا نہیں ہے، تو کہتی ہے کہ ٹک ٹاک اس لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس پہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اگر اچھے لوگ آئیں گے تو ٹک ٹاک بھی اچھا ہی ہوگا نا۔ تو مجھے اس کی بات بڑی تگڑی لگی، بڑی زبردست لگی۔ میں خود کو اچھا نہیں سمجھ رہی، لیکن پھر بھی کم از کم اندھوں میں کانے راجے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو جب میں ٹک ٹاک پہ زیادہ بزی ہوئی تو میرے بیٹے نے مجھے کہا مما آپ نے یوٹیوب کو چھوڑ دیا، تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ یوٹیوب تو میری قبر میں انشاءاللہ روشنی کرے گا، یہاں سے جو میں بات کرتی ہوں نا یہ اللہ اور رسول کی بات ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ میں لگی رہوں گی۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اہم بات کرنے لگی ہوں۔ یہ بات میں نے میری ایک دوست ہے، اس کا نام ہے تبسم، تو اس سے میں نے 2 چیزیں سیکھی، اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ کون سی 2 چیزیں ہیں۔ ایک میں نے اس سے خواب میں سیکھا، ایک بات میں نے اسے خواب میں سیکھی، اور ایک بات میں نے اس سے جاگتے میں سیکھی، اور دونوں باتیں میرے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک دفعہ میں خواب دیکھ رہی تھی کہ ایک محل ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو یہ بات پتہ چلے تو وہ ناراض بھی ہو جائے کہ تم نے یوٹیوب پہ کیوں یہ بات بتائی، لیکن بہرحال تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک محل ہے، اور اس محل میں 7 ستون ہے نا، 7 پلرز ہیں، اور 7 کنیزیں پھر رہی ہیں، اور وہ میری دوست کا محل ہے۔ تو میری دوست نے میرے لیے کھانا شانا بنایا، بڑا مزیدار کھانا، تو اس نے رائس بھی بنائے تھے، اور جب اس نے وہ گرم گرم چاول بھی رکھے اور باقی چیزیں بھی، تو میں نے اسے کہا کہ تب وہ تمہیں پتہ ہے کہ میں بغیر سلاد کے کھانا نہیں کھاتی نا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم آؤ میرے ساتھ، میرے باغیچے میں چلتے ہیں، وہاں سے سلاد کا سامان لے لینا۔ جب میں اس کے باغیچے میں جاتی ہوں تو اس کے باغیچے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے پودے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس سے وہ چھوٹے چھوٹے کھیرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور مرچیں اور دھنیا، اور وہ ریڈ والے املوک نہیں ہوتے وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور فروٹ بھی ہیں اور سبزیاں بھی ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ کہاں سے میں چیزیں لوں نا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میرے باغیچے میں نے اسے پتہ نہیں کسی چیز کا میں نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے نا، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے باغیچے میں تجھے ہر چیز ملے گی، یہ مجھے نہیں پتہ کہ کدھر کدھر لگی ہے، لیکن چیزیں ساری موجود ہیں۔ تو اس نے خواب میں مجھے یہ بات بتائی کہ میں کیا کرتی ہوں، میں بیج لگاتی ہوں، سیڈز لگا لیتی ہوں، اور میں آگے بڑھ جاتی ہوں۔ ان سیڈز پہ اللہ پاک بارشیں برسا دیتے ہیں، اور وہ سیڈز اگاتی ہیں، اور وہ جب میں دیکھتی ہوں تو میرا باغیچہ جو ہے، میرا باغ بھرا پھرا ہوتا ہے چیزوں سے۔ تو جب میں جاگی تو مجھے یہ بات اس کی بہت زیادہ زبردست لگی۔ ان دنوں پرانی بات ہے، کسی نے مجھ سے اس میں ہیلپ مانگی تھی اپنے ایڈمیشن کے سلسلے میں نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں نے وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، تو میں نے ایک نیکی کی، اور مجھے اس کو دریا میں ڈالنا یہی ہے کہ میں پیچھے موڑ کے نہ دیکھوں کہ میں لوگوں سے ذکر کروں۔ اس پہ بھی میں کبھی تفصیلی بات کروں گی، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس پہ احسان کرو اسی شر سے بچو۔ اس پہ میں الگ سے آپ کو ڈیٹیل میں بات کروں گی انشاءاللہ، یہ ساری بات ہم سمجھیں گے۔ تو مجھے چاہیے کہ اب میں اس بات کو لوگوں کے سامنے اس کو ذکر نہ کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ تو جو سیڈ میں نے لگایا ہے وہ گرو کرے گا، وہ بچہ جس کا ایڈمیشن ہوا ہے وہ آگے پڑھے گا، اور وہ اپنے جب وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرے گا تو جب وہ اپنے گھر والوں کو کما کے کھلائے گا، تو یہ ایک نیکی کا ایسا عمل ہے نا جو جاری و ساری رہے گا، اور ایک دن انشاءاللہ تعالی جب میں پیچھے موڑ کے دیکھوں گی تو ایک تناور درخت مجھے نظر آ جائے گا۔ تو اسی طرح نیکی کر کے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، آپ اچھے ایون کوئی اچھی سی بات ہو سکتا ہے، آپ گاڑی میں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں یا اپنے کسی آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی اجنبی بندہ آتا ہے، وہ آپ سے تھوڑی سی بات کرتا ہے، اور آپ ایک ایسے ڈھنگ کی بات کرتے ہیں جو اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے، اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ وہ لگائیں، سیڈز لگائیں،
آگے بڑھیں. بارش برسانا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بارش برسائے گا اور اللہ تعالیٰ اس مطلب تمہارے باغ کو سرسبز شاداب رکھے گا. دوسری بات میں نے اسے جو سیکھی تھی نا وہ بھی بڑے مزے کی ہے. ایک دفعہ میں اپنے لاؤنج کے لیے کارپیٹ لے رہی تھی. میرا ارادہ تھا کہ میں ایک اچھا سا کارپیٹ لوں. تو میں نے اسے کہا یار میں نا لاؤنج کے لیے کارپیٹ لینے لگی ہوں. تو مجھے کہتی ہے کہ میرے اسٹور روم میں ایک نیا کارپیٹ پڑا ہوا ہے جس کو یوز نہیں کیا گیا, تو وہ اٹھوا لو ادھر سے. تو میں نے اسے کہا کتنے کا؟ تو اس نے بڑی مزے کی بات کی. اس نے کہا یار بچھانے کی چیز ہے, ادھر بچھے یا ادھر بچھے. تو چیز کو چیز کی طرح لینا چاہیے, چیز کو میری تیری والے چکر سے نکل آنا چاہیے. اسی طرح ہماری جو زندگی ہے, ہماری جو دنیا ہے, وہ جنت کا نمونہ بن جائے گی اور ہم خوش رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں اور جیتے رہو. اور بس میں یہ چائے کا کپ پڑا ہوا ہے یہ پیوں.